والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے بر الوالدین کے حوالے سے، والدین کے ساتھ جو نیکی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم 3 اسپیکٹ سے اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ پہلی چیز وہ ہے منزلت بر الوالدین، کہ بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ جو نیکی ہے اس کا اسلام میں کیا قدر و قیمت اور منزلت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ ہے حقوق الوالدین فی الاسلام، کہ والدین کا اسلام میں حقوق کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو اہم ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں اسلام کیا بات کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں منزلہ یعنی اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے سب سے بڑی ایک ہی آیت میں آپ کے سامنے، ویسے تو دلائل بہت ہیں، ایک آیت مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اللہ نے اسی کانٹیکس میں بیان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طریقے سے وہ مشکل میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، اور اس کے بعد کافی دیر تک اس کو دودھ بھی اس کو پلانا پڑتا ہے۔ اللہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، اس احسان کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں انشکر لی، یہ والدین کا جو احسان تم پر ہے، جن کے بغیر ایک بندے کا سروائیول مشکل ہوتا ہے دنیا میں، یا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے، والدین کی محبت اور پیار اور ان کی کیئر کے بغیر ایک بچہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا شکر ادا کرنا بنتا ہے وہ والدین کا ہے۔ امیجن کریں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ذات جو شکر کا حق رکھتی ہے وہ ہے انسان کے والدین، اس آیت کے مطابق۔ تو یعنی اللہ کے شکر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی آ جاتا ہے، یعنی اسلام کا شکر ادا کرنا، اور اس کے بعد والدین کا شکر کرنا۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدی، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اس طریقے سے بہت سی آیات ہیں، اس کو باقاعدہ فرض قرار دیا۔ اب آئیے ایک اور حدیث بلکہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسری چیز پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امیجن کریں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو وقت پہ پڑھنا سب سے زیادہ آپ نے پہلے اہمیت دی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، اور پھر تیسری چیز آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کو پیش کیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں والدین کی اسلام میں حقوق کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ جو بندہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، جتنا مرضی وہ دعوے کر لے مجھے اپنے والدین سے محبت ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے ترک ما یغضب الوالدین، کہ اس چیز کو چھوڑ دینا جو والدین کو ناراض کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ خاص طور پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اوبیسلی اگر اسلام نے کسی چیز کا حکم دیا اور والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے والدین کی بات نہیں ماننی، وہاں پہ ہمیں دین کی بات کرنی، اسلام کی بات، اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اگر والدین کو ناپسند ہیں اور اس کو چھوڑنے پر ہمارا دین ہمیں برا بلا نہیں کہتا، یا ہمارا دین اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ الانفاق علی الوالدین، کہ والدین کے اوپر انفاق، ان پر خرچ کرنا۔ انہوں نے پوری زندگی آپ پہ خرچ کیا تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان پہ خرچ کریں۔ اسی طریقے سے الاحسان الی الوالدین، یعنی والدین کے اوپر احسان کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ اب آپ میجر کریں، ایکویٹ کریں کہ میں نے جتنی، اگر انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے تو میں بھی اتنی کروں گا، نہیں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے تحمل الوالدین عند الکبر، جب وہ بڑے ہو جائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں تو خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا سورہ اسراء میں، فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، بڑھاپے کو نہ بھی پہنچے، ویسے ہی جنرلی بڑھاپے کا خاص طور پہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بڑھاپے میں عام طور پہ انسان ذرا مزاج کے اعتبار سے اس کو مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو ڈانٹو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، بحث نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور
اس کے علاوہ جو سیکنڈ لاسٹ اہم چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدہ کا خاص طور پہ جو حق ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ والدہ نے بہت انسان کی، قرآن مجید میں نے آپ کو بیان کیا، بہت اہمیت ہے اس کی، کتنی اس نے تکلیفیں برداشت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اچھی صحبت اور سب سے اچھے اخلاق کا کون مجھ سے ڈیزرو کرتا ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے، یہ کون کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور پھر بعد میں آپ نے ان کے والد کا ذکر کیا۔ اور آخری اہم چیز جو خاص طور پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے حقوق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جن چیزوں کو وہ ویلیو دیا کرتے تھے ان کو ویلیو کرنا، اسی طریقے سے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس بات پہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور آخری چیز اس میں یہ ہے، آج کے سیشن کی تیسرا پارٹ وہ یہ ہے کہ عاقبت عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کی عاقبت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت اہم حدیث اور جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہیں اس بات کی خبر دوں کہ سب سے بڑے ترین گناہ کیا ہے، یعنی بڑے ترین گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا ترین گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے وعقوق الوالدین، اور دوسری چیز شرک کے بعد آپ نے ذکر کی والدین کی نافرمانی کرنا، سبحان اللہ کتنا بڑا گناہ۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات، گندی بات، اور اس طریقے سے جھوٹی گواہی۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ اتنی سینسٹیو بات ہے کہ شرک کے بعد اگر اللہ کو کوئی چیز بری لگتی ہے وہ والدین کی نافرمانی اور ان کا احترام میں کمی کرنا، ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا یا ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔